باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد الیاس ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ لوگوں کا اسٹائل ایسا ہے جیسے کہ دنیا میں پہلے بھی آ چکے ہیں اور سیکھا پرانے لوگوں سے نقل ماری، اور وہ اسٹائل ایسے مار رہا ہے کہ بھائی وہ جیسے پہلے بھی دنیا میں آ چکا ہے، 2-3 دفعہ میں پہلے بھی آ چکا ہوں اور مجھے بہت تجربہ ہے۔ تو اب یہ جو لوگوں کے پاس علم ہے، یہ ان کا علم اللہ کے علم کے سامنے فیل ہونے والا ہے۔ کسی بھی ٹائم، کسی بھی گھڑی، کسی بھی راستے میں، کسی بھی پوائنٹ پہ 1 منٹ میں فیل ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ اگر اللہ کی بات سن لیں گے تو وہ جو آپ پی ایچ ڈی اور ماسٹرز اور ڈاکٹرز اور یہ وہ سب لے کے جو گھوم رہے ہیں رٹا لگا کے، یہ اس نقصان سے دنیا کے بھی بچ جائیں گے اور آخرت کے بھی بچ جائیں گے۔ اگر نہیں لیں گے، نقل پہ چلتے رہیں گے، اسٹائل ایسے ماریں گے کہ وہ کسی کو کوئی بات سمجھانا بھی چاہتا ہے تو اس کی بات نہیں لیتے۔ جی میں تو پی ایچ ڈی، میں ڈاکٹر، میں انجینئر، میں فلانا، میں لائر، میں ڈپٹی فلانا اور میں ڈمکانا۔ میرے بھائی اللہ کی بات سن لیں گے، یہ آپ کو نہیں پتہ، آپ نقل پہ چل رہے ہیں۔ آپ سے مجھ سے پہلے ارب خرب انسان آ کے چلے گئے۔ تو یہ ہے کہ آپ اپنے اعمال ضائع کر رہے ہیں، آپ آخرت میں فیل ہو جائیں گے، یا بھلے آپ کچھ بھی کر لیں۔ آیت سنتے ہیں اور وہ کیا بتا رہی ہے، سورہ اسراء کی 71 سے 72، وہ ڈائریکٹ خود سنتے ہیں اللہ کی زبان۔ یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فأولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی هذه اعمى فهو فی الآخرة اعمى واضل سبیلا۔ جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کے اعمال کی کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی، وہ اپنی کتاب کو خوش ہو کر پڑھیں گے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور نجات کے رستے سے بہت دور۔ اور Mention, O Muhammad, the day we will call forth every people with their record of deeds. Then whoever is given his record in his right hand, those will read their records, and injustice will not be done to them, even as much as a thread inside the date seed. And whoever is blind in this life will be blind in the hereafter, and more astray in way. اب یہ اللہ کہہ رہے ہیں وما ادراک، تم کیا سمجھے۔ ہر آدمی اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنے علم کی روشنی میں بات کو لیتا ہے۔ اب یہ بلائنڈ کا مطلب ہے جو اندھا بنا رہا، یہاں اللہ کی آیتیں اس کے سامنے پڑھی گئیں، سنی گئیں، اس نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ اللہ کہتے ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا، جھٹلایا، تو اب یہ کیا آپ نے سنی نہیں تو آپ جھٹلانا شروع ہو گئے، تو پھر یہ آپ کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر آخرت میں بھی اندھا ہوگا، راہ نجات سے بہت دور ہوگا۔ جیسے آنکھ بند کر کے کوئی راستہ نہیں سمجھ سکتا، اس طرح سے قرآن کو، حق بات کو سمجھے بغیر کوئی بھی سیدھے راستے کو نہیں پہنچ سکتا، نہیں چل سکتا۔ اب یہ کفر کے پیشواؤں کی بات ہو رہی ہے، تو اب یہ ٹی وی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جی بہن کا سوال ہے، بھائی کا سوال ہے، تو یہ قبر میں مفتی صاحب تو نہیں آئیں گے کہ آپ کو بتائیں جی یہ کام ہے۔ کوئی مفتی آپ کو کہتا ہے کہ قرآن ترجمے کے ساتھ خود سنیں اور اس کو سمجھیں، کیونکہ آپ کے سوالوں کا جواب آپ کو ہی دینا ہے۔ ہاں ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ آپ خود سنیں، سمجھیں اور اس پہ خود، تو آپ کا جو معاملہ ہے قیامت والے دن آپ نے اللہ کے ساتھ خود یہ اس کے جواب دینے ہیں۔ تو یہ آپ مفتی صاحب کو آگے نہیں کر دیں گے کہ جی مفتی صاحب یہ جو سوال کر رہا ہے میرے پاس تو ٹائم نہیں تھا، آپ آگے کر کے اس کو ذرا جواب دے دیں اور میری جان چھڑائیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو خود سمجھنا ہے حق بات کو، پوری حق بات کو، اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ سارے اعمال کرنے ہیں، بولنا ہے، سننا ہے، دیکھنا ہے، جو کچھ کرنا ہے آپ نے۔ پہلے اللہ کی بات خود سنیں، بہت آسان ہے۔ اس کے اندر اللہ نے یعنی کہ ایسا نہیں بنایا کہ خالی عالم ہی سمجھ سکتا ہے، جاہل، اندھا بہرا وہ بھی سنے گا تو وہ بھی جو ہے وہ سمجھ جائے گا، اندھا جو ہے وہ سن کے سمجھ جائے گا اور بہرا جو ہے وہ پڑھ کے سمجھ جائے گا۔ تو کوئی راستہ اللہ نے نہیں چھوڑا کہ وہ آدمی تک اللہ کی نصیحت پہنچے۔ جزاک اللہ خیر۔ آیت میں ساتھ میں اٹیچ کر دوں گا، میرے بھائی اپنا اسٹائل بدلی کریں اور اس طرح سے چلیں کہ جیسے آپ نئے ہیں، آپ کا تجربہ ہوگا 50 60 70 سال کا، اللہ کا صدیوں کا تجربہ ہے، وہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک۔
تو اللہ جو بتا رہے ہیں ویسا کر لیں گے. سائنس کامرس آرٹس ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس کو ایڈ کریں تو آپ کی نالج کمپلیٹ ہوگی، تو آپ کے اعمال صحیح ہوں گے. نہیں تو فلسطین، عراق، لیبیا، سیریا آپ کے سامنے ہے. انبیاء علیہ السلام کا کام تھا کہ اللہ کے پیغام کھول کے بتا دے اور نیشن کو جگا دے. وہ جاگے تو ٹھیک ہے، نہیں جاگے تو وہ اپنا کام کر کے چلے جائیں گے. پھر آپ کو ہی بھگتنا پڑے گا، اور آپ کو، ہم کو، سب کو، اس کی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا جو اعمال لوگ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.